اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا استعینوا بالصبر، مدد طلب کرو صبر، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو انعام میں نے تم پر فرمایا، مثلاً رسول بھیجے، ہدایت کی توفیق بخشی، شوق محبت کا جذبہ عطا فرمایا، اس پر شکر ادا کرو۔ دنیا کی امامت کا جو شرف تمہیں بخشا گیا ہے، اس کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہو، مشکلات سے گھبراؤ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت پر بھروسہ کر کے قدم بڑھاتے چلو، اور نماز سے اپنی بندگی کے تعلق کو پختہ بناتے رہو، یقیناً کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہا کرو، لمن یقتل، جو قتل کیے جاتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات، کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم سمجھتے نہیں۔ اور نہ کہا کرو انہیں جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے۔ جب میدان بدر میں کئی مسلمان شہید ہوئے تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ فلاں مر گیا، وہ اپنی زندگی کی لذتوں سے محروم ہو گیا۔ غیرت الہی اس کو برداشت نہ کر سکی کہ جن لوگوں نے اس کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں، انہیں مردہ کہا جائے۔ اس لیے یہ آیت نازل فرما کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے والوں کو مردہ کہنے سے سختی سے روک دیا، اور بتایا گیا کہ وہ زندہ ہیں۔ شہداء کی زندگیاں کئی قسم کی ہیں۔ ان پر گفتگو کرتے ہوئے سلف صالحین کا اکثر یہی مذہب ہے کہ شہداء کی زندگی روحانی اور جسمانی دونوں طرح کی زندگی ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ صرف روحانی زندگی ہوتی ہے، لیکن پہلا قول صحیح ہے۔ صاحب تفسیر مظہری بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان روحوں کو جسموں کی قوت دیتا ہے، وہ زمین و آسمان اور جنت میں جہاں چاہے جاتے ہیں، اور وہ شہداء اپنے دوستوں کی امداد کرتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ جب شہداء کی زندگی کا یہ حال ہے تو انبیاء کرام اور صدیقین امت جو شہیدوں سے مرتبہ و شان اور بالاتفاق اعلیٰ و برتر ہیں، ان کی زندگی سے کیوں کر شبہ کیا جاتا ہے؟ اس کی زندگی کی وجہ سے ان کے جسم خاکی بھی صحیح سلامت رہتے ہیں۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے 46 سال بعد حضرت عمر بن جموح اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی قبر، جو دونوں ایک ہی قبر میں دفن تھے، سیلاب کی وجہ سے جب کھل گئی تو ان کے اجساد طاہرہ یوں تر و تازہ اور شگفتہ و شاداب پائے جیسے انہیں کل ہی دفن کیا گیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہیں کسی ایسی چیز کے ساتھ، یعنی خوف، وَالْجُوعِ، اور بھوک، وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کمی کرنے سے مالوں، وَالْأَنفُسِ، اور جانوں، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری سنائیے ان صبر کرنے والوں کو۔ اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کسی ایک ایسی چیز کے ساتھ، یعنی خوف، بھوک اور کمی کرنے سے مالوں اور جانوں اور پھلوں میں، اور خوشخبری سنائیے صبر کرنے والوں کو۔ جب تک انسان اس دنیا میں ہے، رنج و غم اور مصیبت اسے کم و بیش دوچار ہونا ہی پڑتا ہے۔ قرآن پاک نے اپنے ماننے والوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونے دیا کہ اسلام کے دامن میں پناہ لینے سے وہ اب ہر طرح کی مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچ گئے ہیں۔ البتہ قرآن پاک نے مسلمانوں کو صبر کی ایک ڈال دی ہے جس سے وہ مصائب اور حوادثات کے بے رحم حملوں سے اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں،
انہیں ایک ایسا عقیدہ دیا جائے جو ان کے سلوک و قرار کو نازک ترین لمحوں میں بھی سلامت رکھ سکتا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ جس کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ گیا اس میں مقابلے کی ہمت ختم ہو جاتی ہے اور مصیبتیں اسے دوچار کرتی ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے مصائب کے سامنے ڈٹا رہا تو یہ کالے بادل خود بخود چھٹ جائیں گے۔ نیز ہر شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ میں بھی اور میرا سب کچھ میرا اپنا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہے۔ وہ کسی کے مرنے یا کھیتی باڑی یا اور کاروبار میں نقصان واقع ہونے سے اتنا دلگیر ہی کیوں ہو کہ اس کا حوصلہ ہی ٹوٹ جائے، بلکہ وہ نئی جدوجہد کے لیے اپنے آپ کو تازہ دم رکھے۔ اس لیے قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ تم صبر کو اپنا لو۔ ان الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، اور جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت، قالوا تو کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم صرف اللہ ہی کے ہیں اور یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم صرف اللہ ہی کے ہیں اور یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک، اور یہی وہ خوش نصیب ہیں، علیہم صلاۃ من ربہم، جن پر ان کے رب کی طرح طرح کی نوازشیں، ورحمت، اور رحمت ہے، واولئک ھم المہتدون، اور یہی لوگ سیدھی راہ پر ثابت قدم ہیں۔ ان الصفا والمروۃ، بے شک صفا اور مروہ، من سے شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن، پس جس نے حج البیت، جو حج کرے اس گھر کا، اوی اعتمر، یا عمرہ کرے، فلا جناح، تو کچھ حرج نہیں، علیہ، اس پر، ان یطوف، کہ وہ چکر لگائے، بہما، ان دونوں کے درمیان۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو حج کرے اس گھر کا یا عمرہ کرے تو کچھ حرج نہیں اسے کہ چکر لگائے ان دونوں کے درمیان۔ شعائر جمع ہے شعیرہ کی، اس کے معنی علامت ہے۔ احناف کے نزدیک صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا حج و عمرہ میں واجب ہے، اور اس تعبیر کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں صفا پر آصاف اور مروہ پر نائلہ کے بت نصب تھے۔ اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو اس جگہ سے کرنا ناگوار گزرا جہاں پہلے بت رکھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں تو حضرت ہاجرہ کی پیروی میں دوڑنا ہے، تمہیں مناسب نہیں کہ تم بتوں کی وجہ سے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ مکرمہ حضرت ہاجرہ کی سنت کو ترک کر دو۔ مسلمانوں کے دل میں جو نفرت تھی اس کو اس حکیمانہ انداز سے دور فرما دیا، یعنی کوئی حرج نہیں، بے شک صفا مروہ میں دوڑ لگایا کرو، اور اس کا واجب ہونا حدیث پاک سے ثابت ہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو خوشی سے نیکی کرے، فَإِنَّ اللَّهَ شَاکِرٌ عَلِیمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا قدردان، خوب جاننے والا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکتمون، چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا، من البینات، روشن دلیلوں میں، والہدی، اور ہدایت سے، من بعد، اس کے بعد، ما بینہ للناس، اور ہم نے کھول کر بیان کر دیا لوگوں کے لیے، فی الکتاب، اپنی کتاب میں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، کہ دور کرتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ، ویلعنہم اللاعنون، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے لعنت کرتا ہے انہیں لعنت کرنے والے۔ الا الذین، اور وہ لوگ، اگر وہ لوگ، تابوا، توبہ کر لیں، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، وبینوا، اور ظاہر کر دیں، اولئک، اولئک اتوب الیہ، تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وماتوا، اور مر گئے، ہم الکفار، کہ اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علیہم، جن پر، لعنت اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت ہے،
والناسی اور سب اجمعین اور سب انسانوں کی لعنت ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور مرے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور سب انسانوں کی، خالدین فیہا اور ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یخفف اور نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، ہمیشہ اسی میں رہیں گے، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور تمہارا خدا ایک خدا ہے، لا الہ الا ہوا اور نہیں کوئی معبود اس کے سوا، وَهُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ جو بہت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، وہی بہت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت قرآن کریم کی عظیم ترین آیتوں میں سے ہے، جس کے پہلے ٹکڑے میں توحید کا ثبوت ہے، دوسرے میں شرک کی نفی ہے اور تیسری میں دونوں کی دلیل ہے، یعنی جب اس کی وسیع رحمت پر تمہارا وجود، تمہاری بقا اور نشوونما، تمہارے آرام و راحت کا دار و مدار ہے، تو اس کے علاوہ اور کون ہے جو الہ یا معبود بننے کا حقدار ہو۔